چاہیے کہ میں اپنی فکر کہاں سے لے رہا ہوں. مجھے فکر لینی ہے تو اپنے مراکز سے لینی ہے، اپنے منابع سے لینی ہے. مجھے ولایت لینی ہوگی میں کسی غیرے سے لوں گا یا ولایت میں علی بن ابی طالب سے لوں گا؟ مجھے عزاداری لینی ہوگی میں کس سے لوں گا؟ امام سجاد سے لوں گا نا. مجھے عزاداری لینی ہوگی میں محمد باقر سے لوں گا نا. مجھے عزاداری کرنی ہوگی میں کس کی سیرت میں دیکھوں گا؟ مجھے یہ دیکھنا ہے امام رضا نے عزاداری کیسی کی، بی بی رباب نے عزاداری کیسی کی، جناب زینب نے عزاداری کیسی کی، میرے آقا امام سجاد نے عزاداری کیسی کی. عزیزوں، انہوں نے، ان کا وجود تو پاک تھا ہی، لیکن کمال اہل بیت یہ تھا کہ یہ خود تو پاک تھے لیکن جو ان کے ساتھ رہتا تھا یہ اس کو بھی پاک بنا دیتے تھے. کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مدینے میں قحط آ گیا اور قحط اتنا شدید تھا کہ کئی دنوں تک بارش نہیں آئی، گندم سوکھ گئے، یہاں تک کہ لوگ کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر کھانے لگے. تجار چلتے ہیں صحرا میں، دعا کرتے ہیں شاید خدا اپنا رحم، اپنی رحمت کو نازل کر دے. جو امت ایمان سے غافل ہو وہ پیاسی رہتی ہے. یعنی سید الساجدین مدینے میں ہیں لیکن یہ دعا کرنے کے لیے اکیلے جا رہے ہیں، کبھی خدا اسے دعا قبول نہیں کرتا. کب وہاں پر گئے، بڑی دعائیں کی، ماؤں کے ہاتھوں میں دودھ پیتے بچے تھے، وہ بچے رو رہے تھے، پیاس، پانی نہیں ہے، بھوک، افلاس، کیا کریں، لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوا. 3 دن کے بعد تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے جب واپس آ رہے تھے، بازار سے یہ خواتین گزر رہی تھیں، بچے آہیں مار مار کے رو رہے تھے. اس بازار میں ایک کالا حبشی غلام تھا. اس غلام کی نگاہ ننھے سے بچوں پہ پڑ گئی، ان خواتین کی روتی ہوئی آوازوں پہ پڑ گئیں. اس کے دل میں درد آیا، دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس نے ایک نگاہ اللہ کی طرف کی کہ پروردگارا، اے رحمت کے مالک، اے رحمان الرحیم، مجھ سے تیرے بندوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. اے خدا، کیا ہوتا تو بارش برسا دیتا، تو بادل بھیج دیتا. کہ بس اس غلام کے منہ سے یہ جملے نکلنے تھے، اچانک بادلوں نے آنا شروع کر دیا اور بارش نے برسنا شروع کر دیا. کہ میں مقام تعجب میں چلا گیا. ارے اتنے لوگ عبادت کر کے اور دعائیں کر کے آئے لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک سادہ سا حبشی کالا غلام ہے، اس نے زبان سے 2 جملے نکالے اور خدا نے بادلوں کو تیزی سے بھیج لیا اور برسانا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ تو بڑا عارف ہے، یہ تو بڑا زاہد ہے. ارے یہ مستجاب الدعویٰ ہے، جب دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کہتا میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. پیچھا کرتے کرتے میں نے غور سے دیکھا یہ کس کے گھر کے اندر جا رہا ہے، یہ کس کا غلام ہے. جب میں نے غور سے دیکھا یہ سید الساجدین کے گھر کے اندر جا رہا ہے، یہ زین العابدین کے گھر کے اندر جا رہا ہے. تو جیسے اندر گیا میں نے بعد میں دروازے پر دستک دی. جیسے امام باہر آئے میں نے کہا مولا آپ کا غلام ہے، مجھے وہ غلام چاہیے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، جتنی قیمت مانگیں گے میں اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا اندر آ جا. کون سا غلام؟ اس نے غور سے دیکھا، مولا یہ غلام چاہیے. امام نے کہا ایسا اس غلام میں کیا ہے کہ تو اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتے ہیں مولا یہ بڑا کرامات والا ہے، یہ مستجاب الدعویٰ ہے، یہ دعا کرتا ہے تو خدا بادل بھیج دیتا ہے، یہ دعا کرتا ہے تو خدا بارش برسا دیتا ہے. امام نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو دیکھا کہ کب سے تو کرامات دکھانے لگا، کب سے تو معجزے کرنے لگا، آخرکار شاگرد کس کا ہے؟ زین العابدین کا شاگرد ہے. ارے جس کے شاگرد کی زبان میں اتنا اثر ہے اس کے مولا کی زبان میں کتنا اثر ہوگا. امام نے کہا کب سے تو کرامات کو دکھلانے لگا؟ اس نے کہا مولا واللہ میں تکبر کرنا نہیں چاہتا تھا، میں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان پر مستجاب الدعویٰ ہے. مولا لوگوں کا دکھ دیکھا نہیں گیا اسی لیے میں نے دعا کر ڈالی. امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اتنا کہنا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور اس نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب سید الساجدین کی غلامی میں تھا، اب اس نے آزاد کر لیا تو مجھے یہ زندگی بھی پسند نہیں ہے. بس یہ دعا کرنی تھی، روح بدن سے نکل جاتی ہے. اور میرے چوتھے امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے جس کے غلاموں کی زبان میں اتنا اثر ہو تو ہم بھی تو اسی کے غلام ہیں. پھر مومن کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ فرش عزا، یہ فرش عزا انسان کو جنت تک لے جانے کا راستہ ہے. فرمایا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ آ جاؤ،
مجلس میں دعا کرو خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن ایک چیز شیعت کا وتیرہ رہی ہے عزیزان محترم، اس کا نام ہے ادب. ہم با ادب قوم ہیں، ہمارے یہاں سے گالم گلوچ نہیں ہوتا، اور یہ ادب ہمیں ملا اہل بیت کے گھرانے سے. ایک ادب کی صفت ہو، اگر گناہ پہاڑ جتنے کیوں نہ ہو امام گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں. ملتا ہے کہ ایران میں تہران کے شہر میں عزاداری ہوتی تھی، اور اس عزاداری میں ہر کوئی آتا تھا. انجمن تھی، انجمن غلامان عباس، وہ عشرہ کرواتی تھی پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک. شہر کا ایک بدماش، شہر کا ایک شرابی تھا تو بد کردار، لیکن حسباً نسباً شیعہ تھا. اور جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو شیعہ کیسا بھی ہو وہ حسین کی مجلس میں تو جاتا ہی ہے، کیونکہ حسین سے لگاؤ ہے. یہ مجلس میں آتا تھا اور صف اول میں، جس طرح یہاں اسٹیج ہے اسی طرح آتا مولانا خطاب کرتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتا تھا. ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا. انجمن کا نام تھا مثلا غلامان عباس، شہر میں مشہور ہو گئے. جب کسی جوان سے پوچھا جاتا تھا کس کی مجلس میں جا رہے ہو، تو یہ جوان کہتے تھے اس مجلس میں جہاں پر وہ شرابی آتا ہے. اب لوگ انجمن کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے فلاں مجلس، کیونکہ مشہور آدمی تھا اور شہر کا مشہور شرابی تھا. کہ کون سی انجمن میں؟ کہ وہ انجمن جہاں پر رسول شرابی آتا ہے، اس کا نام رسول ترک تھا. کہ وہ انجمن جہاں پر رسول شرابی آتا ہے. انجمن کے لیڈرز کے پاس اور بانیان کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے آپ کی انجمن کا نام بدنام ہو رہا ہے. لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم عباس کی انجمن میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی انجمن میں جہاں شرابی آتا ہے. کہ اس کو انجمن سے نکال دو، اس کو مجلس میں نہ آنے دو. انہوں نے کہا کیسے نکالے، حسین کی مجلس ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ کہ نہیں، عباس کا نام خراب ہو رہا ہے، حسین کی مجلس کا نام خراب ہو رہا ہے. یہ 6-7 انجمن کے اراکین آئے. جب چوتھی رات رسول ترک مجلس میں داخل ہونا چاہتا تھا، انہوں نے رسول کو بلایا کہ رسول قریب آیا. کہ دیکھو رسول، سب کو پتا ہے تو شہر کا مشہور شرابی ہے، ہم تجھے مجلس سے روکتے نہیں ہیں. تہران شہر بہت بڑا ہے، جہاں جانا ہے حسین کی مجلس میں چلا جائے، لیکن رسول مہربانی کر کے کل سے ہماری مجلس میں نہ آنا تھا. اس نے کہا تمہاری مجلس؟ میں نے تو سنا تھا حسین کی مجلس ہے، میں نے تو سنا یہ شہید کربلا کی مجلس ہے، اور وہاں بڑے سے بڑا گنہگار بھی جائے کوئی روکتا نہیں. کہ ہم روک نہیں رہے، لیکن رسول پر مجلس بدنام ہو رہی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے فلاں انجمن میں جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں اس انجمن میں جہاں پر رسول شرابی آتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کا ادب کرتا ہوں، میں اب آگے نہیں بیٹھوں گا، اجازت دو میں مجلس کے بیچ میں بیٹھ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں رسول، تمہارا چہرہ پہچانا ہے، پورا شہر تجھے پہچانتا ہے، ہم تیار رہے تو مجلس میں. رسول کو نے کہا چلو اگر مجلس کے بیچ میں جہاں مومنین جوتیاں اتارتے ہیں مجھے وہاں بیٹھنے دو. حسین کا ذکر سنے پورے سال میں 10 دن ہی تو آتے ہیں جہاں پر میں حسین کا نام لیتا ہوں. دیکھیے چھوٹے سے ادب نے اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عارف بنایا. ایک وقت ہے یہ شرابی ہے، اور ایک وقت ہے یہ عارف باللہ بن جاتا ہے. ایک صفت انسان کو شرع بناتی ہے اور ایک صفت انسان کو حر بناتی ہے. یہی تو فرش اعلیٰ کی خزا ہے اور رزق ہے کہ یہاں سے رزق لے، ایسا رزق لے جو انسان کو حر بناتا ہے. انہوں نے کہا نہیں رسول، ہم جوتیوں کے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گلی کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہوں، لاؤ سے آواز آئے گی حسین کا ذکر سنوں گا چلا جاؤں گا. کہ رسول ہم تجھے گلی کے اندر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. آخر میں رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا دیکھو ہر گھر کا ایک نگہبان ہوتا ہے، ہر گھر کا ایک محافظ ہوتا ہے. تم اگر شرابی سمجھ کے نہیں، گنہگار سمجھ کے نہیں آنے دیتے، مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر، محافظ کتا سمجھ کے گلی کے بالکل آخر میں بیٹھوں گا، میں کہیں اور نہیں جاتا. مجھے عادت ہے اسی محلے میں مجلس سنتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا جس جملے نے رسول کو رلا دیا. رسول نے ادب سے خود کو حسین کا کتا سمجھا، یعنی جتنا ہو سکتا تھا اس نے خود کو گرایا، ایک نجس کتا سمجھ کے مجھے حسین کی مجلس کی گلی میں بیٹھنے دو. انہوں نے جملہ کہا، فرمایا رسول حسین کو تجھ جیسے شرابی کتے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ کہنا تھا، رسول کا دل ٹوٹ گیا.
آواز معصوم آتی ہے من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو جلدی سن لیتا ہے۔ اور کا دل ٹوٹ گیا، جب ٹوٹا تو خدا نے اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیا۔ رسول کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اتنی بے عزتی اس کی ہوئی، اپنے علاقے کا کچھ کہنے والا تھا، بدماش تھا، ارے کسی کی جرت یہ جملے کہے، لیکن رسول چپ کر کے سر کو جھکا کے گھر چلا گیا اور کہتا ہے میں جیسے گھر گیا، گھر کے دروازے کو بند کیا، میں نے کہا حسین اگر واقعی تجھ کو مجھ جیسے کتے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی آج کے بعد آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ رسول کہتا ہے میں سو گیا اور صبح ہوئی، روتا ہوا اٹھا، میں نے کہا اگر حسین کو مجھ جیسے نجس کو بلانا ہوگا تو اب جب تک بلائیں گے نہیں تب تک میں بھی نہیں جاؤں گا۔ رسول کہتا ہے 6 محرم گزر گئی، پوری رات گھر میں روتا رہتا تھا، 7 محرم گزر گئی، پوری رات روتا رہتا تھا، 8 محرم گزر گئی، 9 محرم گزر گئی، آخری رات امید تھی شاید حسین بلانے کے لیے آئیں گے، شاید کوئی پیغام آئے گا، رسول حسین کی مجلس میں آ، لیکن 9 محرم کبھی کوئی پیغام نہیں آیا۔ رسول کہتا مایوس ہو گیا اور میں نے کہا واقعاً حسین کو مجھ جیسے شرابی، مجھ جیسے نجس کتے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ جب حسین کے پاس حبیب ہے، جب حسین کے پاس سعید ہے، جب حسین کے پاس زہیر ہے تو واقعاً میری ضرورت کیا ہے؟ کہتا یہ کہہ کر روتا روتا آنکھ لگ گئی، صبح اذان کا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول کہتا ہے دوڑا دوڑا گیا، دروازے کو کھولا، وہ 7 اراکین جو انجمن کے تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا مجلس میں آنا نہیں ہے، وہ 7 کے 7 میرے دروازے پہ کھڑے رہے کہ رسول صبح عاشور ہے، حسین کا تعزیہ نکالنا ہے، آؤ گے نہیں؟ سب لوگ منتظر ہیں، تو آئے تو ہم حسین کا تعزیہ نکالیں۔ رسول پریشان ہے، تم نے مجھے دھکے دے کر اپنی مجلس سے نکالا، اب سب آئے ہو تاکہ حسین کا تعزیہ نکالا جائے۔ کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں آئے ہو میرے دروازے پر؟ ایک بار نکالا ہے، اب ایک بار لینے آئے ہو؟ کہ رسول ہم خود لینے نہیں آئے، حسین نے بھیجا۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب حسین نے بھیجا؟ کہ رسول ہم 7 کے 7 نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ رسول اللہ کسی شیعہ کو یہ خواب نہ دیکھا، اللہ کسی حسین کے چاہنے والے کو یہ خواب نہ دیکھا، اللہ زینب کی چاہنے والی کو یہ خواب نہ دیکھا۔ کہ رسول کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب دیکھتے ہیں شام غریبہ، لاشیں زمین کربلا پہ پڑے، گھوڑے لاشوں پہ دوڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، بس اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لاشیں زہرا کے بچوں کی لاشیں ہیں۔ رسول دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے۔ اتنے میں دیکھا کہ یزیدی فوج خیموں پہ حملہ کرتی ہے۔ رسول آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، ناموس رسالت کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بیویاں بھاگ رہی ہیں۔ رسول چاہتے تھے کہ یزیدیوں کو روکیں، چاہتے تھے کہ شامیوں کو روکیں، چاہتے تھے کہ ان کے گھوڑوں کو روکیں کہ یہ خیموں کی طرف نہ بڑھیں، لیکن رسول ہم خواب میں صرف تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ رسول ہم نے اتنے میں دیکھا ایک کتا ہے جو خیموں کی حفاظت کر رہا ہے، کبھی شامی گھوڑوں کو یہاں بھگا رہا ہے، کبھی یزیدی فوج کو وہاں بھگا رہا ہے۔ رسول ہم پریشان، ارے میدان کربلا میں یہ کتا کہاں سے آیا؟ ہم نے تاریخ میں کبھی پڑھا نہیں کہ ایک کتا تھا جس نے خیموں کی حفاظت کی تھی۔ رسول جب اس کتے کو غور سے دیکھا، اس کا چہرہ تیرے چہرے جیسا تھا۔ کہ اتنا کہنا تھا، رسول وہیں زمین پہ گرا کہ حسین میرے آقا تمہیں اس قابل بھی سمجھا کہ میں تمہارے خیموں کی حفاظت کروں؟ عزیزو 22 سال گزر گئے، تہران میں جو مجلس ہوتی تھی تب تک کوئی مولانا مصائب نہیں پڑھتا تھا جب تک رسول مجلس میں نہیں آتا تھا۔ اس کی گریے سے مجلس میں رونق ہوتی تھی۔ 22 سال اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، شراب تو دور کی بات ہے، 22 سال اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آغائے کافی فرماتے ہیں جب دعائے ندبہ ہوتی تھی، دعائے ندبہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے، جب دعائے ندبہ ہوتی تھی تو مجمع چلا جاتا تھا، رسول روتا رہتا تھا
2 घंटे रोता था। मैं कहता था रसूल दुआ खत्म हो गई। क्या मौलाना दुआ पढ़ी क्यों? क्या दुआ पढ़ी कि हुसैन के खून का बदला लेने वाला इमाम आ जाए। तो रसूल फरमाते मैं भी अपने रोने को कैसे रोकूं, जब तक वो आया नहीं तब तक मैं रोता रहूंगा। ये आलम था रसूल तुर्क का, इस मकाम इरफान तक पहुंच चुका। अपने दोस्तों को कहा, देखिए जब किरदार ऐसा हो हुसैन के करम को देखिए, अपने दोस्तों को कहा कि मैं शब जुमा इस दुनिया से जाने वाला हूं। लोगों ने कहा रसूल मजाक कर रहा है। कि मेरी वसीयत है जब मर जाऊं तो कुमे नौ के कब्रिस्तान में दफन करना। मासूमा कुम के पीछे पुले आहंची है, पुले आहंची के पीछे कब्रिस्तान है, कुमे नौ है, उसमें रसूल तुर्क की कब्र है। जब भी जाए फातिहा पढ़ा करें, पर मैं वहां जाकर दफन करना, कुछ भी हो जाए मेरा जनाजा वहां पर लेके जाना। फरमाया ये लोग तो समझ रहे थे रसूल मजाक कर रहा है। शब जुमा थी, बिस्तर पर बैठा था, अचानक रसूल की चेहरा नूरानी हो गया। रसूल ने कहा जल्दी एहतराम से खड़े हो जाओ। तो रसूल क्या हुआ है? कि मेरा आका अली इब्न अबी तालिब मुझसे मिलने आया। तो रसूल हमें नजर नहीं आ रहा, कि मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद रसूल फिर बिस्तर पर बैठा, रूह बदन से परवाज करके चली गई। गुस्ल दिया, कफन दिया, कुमे नो के कब्रिस्तान में फोन की कि रसूल तो के लिए कब्र चाहिए। कब्रिस्तान वालों ने कहा एक कब्र भी नहीं है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, हमने सारी कब्रें बेच दी हैं, लेकिन इसकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा लेकर जाना। तो जनाजा लेकर चले। जब कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे, एक जवान पहले से कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौजूद था, दौड़ा आया। उसने कहा ये हाज रसूल का जनाजा है। हाज उसे कहते हैं जिसने हज किया हो। रसूल ने हज नहीं किया था। इसने कहा ये हाज रसूल का जनाजा है। लोगों ने कहा उसका जनाजा है। कहा तुझे कैसे पता चला ये उसका जनाजा है? कहा इस कब्रिस्तान में मैंने कब्र को खोद भी दिया है, तैयार कर भी लिया है, बस दफन करने की देर है। कहा तुझे कैसे पता चला कि ये उसका जनाजा है और दफन करना है? कहा इस कब्रिस्तान में मैंने कब्र खरीदी हुई थी, रात को सो रहा था, हुसैन ख्वाब में आए और कहने लगे ऐ जवान, हुसैन तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। मैंने कहा मौला आप पे जान कुर्बान क्या चाहिए? कहा हुसैन को एक कब्र दोगे जो तुमने कब्र खरीदी है फला कब्रिस्तान में। मैंने कहा मौला आपकी कब्र तो करबला में है, आपको कब्र की क्या जरूरत? फरमाया नहीं, मेरा एक फर्जंद, मेरा एक बेटा, मेरा एक चाहने वाला आ रहा है, हुसैन उसके लिए कब्र तुमसे लेना चाहते हैं। फरमाया अगर ये कब्र मुझे दोगे तो हुसैन तुझे कब्र वादी सलाम में देंगे। कहते मौला सौदा घाटे का नहीं है। मौला वो है कौन? इमाम ने फरमाया वो हाज रसूल है। हुसैन ने उसे हज किया नहीं, लेकिन हुसैन ने उसे हाजी बना दिया। कि उसका जनाजा आने वाला है, अरे वो मेरा चाहने वाला है। तो मेरे अजीज अगर ये डील करोगे ना हुसैन इब्न अली के साथ, ये किरदार बनाओगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ, तो फिर न कब्र की परवाह करना, न कफन की परवाह करना, न गुस्ल की परवाह करना। खुद हुसैन आएंगे, तुम्हारे गुस्ल का बंदोबस्त भी करेंगे, तुम्हारी कब्र का बंदोबस्त भी करेंगे। फिर वो मौत नहीं है, फिर वो खौफ नहीं है, फिर वो मुलाकात अली का नाम है। फिर इंसान तरसता है कि मौला कब मौत आए और कब मैं अली के चेहरे की ज़ियारत करूं, कब वो कब्र की पहली रात आए जिस रात में हुसैन इब्न अली आए।